السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان کے دوسرے مبارک جمعہ کے دن ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے دوسرے مبارک جمعہ کے دن دوسرے عشرے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھولنا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، پورے سال رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی برکتوں کو کون کون نہیں جانتا۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت والے عشرے میں دوسرے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے غیب سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، آج جس بندے پر رب کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت و برکت ہے، لیکن جب بھی جمعہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس اور لاچار ہو چکا ہے، اب چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کے دوسرے جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 مانگتا ہے تو رب کی ذات 70,00,000 سے نوازتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل اور بابرکت قبولیت کا دن ہے۔ اور جب جمعہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہوتا ہے، آج خوش قسمت ہیں، مقدر والے ہیں وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لے گا۔ آج جس گھر میں رمضان کے دوسرے جمعے کے دن ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح کروڑوں کے قرض کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اس ایک تسبیح کو پڑھتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، وہ نوکری، وہ روزگار، وہ کاروبار جو کئی سالوں سے نہ چل رہا ہو، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کی عظمت و برکت کا صدقہ وہ ہر نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہو کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ اللہ والو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رب کی ذات فرماتی ہے اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیری ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ رب جب دیتا ہے نہ پھر شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب ماہ رمضان کے مہینے میں منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگیے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے تنگ دستی، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو خاتمہ چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے دوسرے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔
آپ چاہے پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا یا مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کا دوسرا جمعہ آ جائے، آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، توجہ کیجیے گا، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اگر آج آپ کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن ہو سکے تو پوری رات پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لو یا نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد، جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ یوں محسوس کیجئے کہ رمضان کے دوسرے عشرے، مغفرت کے عشرے میں، جمعے کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں رب کے حضور بیٹھے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اکابرین کا بتایا ہوا مستند عمل بتا رہی ہوں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، مقدر والا ہی آج اس وظیفہ کو پڑھے گا۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا سلام کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدرت و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ پورے سال کے لیے ہر کام کی حفاظت چاہتے ہیں، ہر مقصد کی حفاظت چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی اولاد، کاروبار، اپنی ہر کامیابی کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت میں، رب کی سلامتی میں دینا چاہتے ہیں، تو آج یا اللہ یا سلام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یا اللہ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے دونوں کو ملا کر یا اللہ یا سلام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لینا۔ پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص تسبیح ہے۔ آج کا وہ عمل ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آج کی وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو یعنی کہ جو تسبیح ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس تسبیح کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 2000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ غیبی طریقے سے رب کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، 5 وقت کی نماز کو قائم کریں اور اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں آج اس ایک تسبیح کو کسی صورت میں نہ چھوڑیے گا، فوراً آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، فوراً ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلا وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ یا اللہ یا سلام، دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب کریم سے اپنی ہر حاجت منوانے کا وظیفہ، اور اب تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی فوراً ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب اکابرین فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو مسبب الاسباب سے مانگو، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ ہم پر آج تباہی کی سب سے بڑی وجہ، ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، اور رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس سے مانگتا ہے، رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن مسبب الاسباب سے مانگو، رب کی ذات سے مانگو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات غیب سے اس سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے، غیب سے ایسے راستے بناتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کیسے پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ مغفرت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ والو، میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ رمضان کے دوسرے جمعے کا یہ خاص عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل شروع کرنے میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔